میں نے لوگوں سے پوچھا کہ بھئی یہاں کوئی بزم ادب، کوئی انجمن فکر و خیال کوئی ہو تو بتائیے. وہ کہتے صاحب ایسا نام تو ہم نے سنا نہیں، لیکن معلوم ہوتا ہے آپ شاعری کی بات کر رہے ہیں. تو یہاں جس محلے میں آپ کا قیام ہے آج کل، یہاں ایک صاحب رہتے ہیں نواب سراج الدین سائل دیوی. نواب سراج الدین سائل دیوی مرزا خان داغ دیوی کے شاگرد بھی ہیں اور داماد بھی ہیں. ان کے دیوان خانے میں ہر شام محفل جمتی ہے، آپ وہاں چلے جائیے، بہت بہت اچھے بزرگوں سے ملاقات ہو جائے گی. ایک ہم عمر عزیز کو ساتھ لیا رہنمائی کے لیے، وہاں جا کر پیش ہو گیا. ان کا نوکر مجھے کوئی دیوریوں میں سے اور غلام گردش میں گزارتا ہوا لے گیا، ایک کمرے کا ایک کھڑا کہ صاحب یہاں محفل ہو رہی ہے. اس نے دروازہ کھولا، میں دروازے پہ کھڑا ہو گیا اور کھڑے کھڑے میں نے اپنا تعارف کرایا کہ صاحب متوطن دہلی کا ہوں، دہلی کا رہنے والا، لیکن پیدا پنجاب میں ہوں، پرورش بھی پنجاب میں، آج تک سیکنڈ کورٹ میں ملازم ہوں، لیکن شاعری کا مریض، شعر کہتے ہیں. اور لوگ بالکل بیٹھے ہوتے، سفید چاندنی کا فرش بچھا ہوا گاؤں کے لے گئے ہوئے، اور نواب صاحب کو اپنی ضرورت میں لیے بیٹھے. نواب صاحب سفید ہی دبلے پتلے آدمی، کوئی شخص میرے احترام میں کھڑا نہیں ہو، نواب صاحب بھی نہیں کھڑے. لیکن نواب صاحب نے اتنا کرم کیا کہ بیٹھے بیٹھے ہاتھ بڑھا کے مصافحہ کیا اور پھر گھسیٹتے ہوئے مجھے لے جا کے اپنے پہلو میں بٹھا لیا. پھر باتیں ہوتی، پوچھا بہن بھائیوں کا جو دنیا کا طریقہ ہے، یہاں کیسے ہے، دہلی میں کون کون عزیز ہے، کون رشتے دار ہے، کہاں سے. میں نے کچھ عزیزوں کا نام بتایا جن میں سے کچھ کو وہ ذاتی طور پہ جانتے تھے. بات لمبی ہو رہی ہے، لیکن یہ قصہ آپ نے چھیڑا ہے تو میں نے کہا اس کو مکمل کر دوں. اس کے بعد چائے وائے آگے دہلی کی شیرینیاں اور یہ اور وہ ہوتے. اس کے بعد ان میں سے ایک صاحب نے کہا کہ اچھا صاحب انور صاحب پھر کچھ عطا ہو جائے. میں تو بھرا بیٹھا تھا 6 سال کا پرانا شاعر، میں نے ایک دو چھوٹی غزلیں اور ایک آدھ نظم میں نے کی. انہوں نے کچھ مربت، کچھ مسافر نوازی کی وجہ سے کچھ تھوڑی بہت ڈال دی. اس کے بعد نواب صاحب نے مجھے سکھا کہ خدا دیکھیے آپ مفتدی ہیں اور کلام میں پختگی جو ہے یہ تو وقت کے ساتھ آئے، لیکن ہمیں آپ کی ایک بات پسند نہیں ہے. ٹھیک ہے آپ کا تلفظ ٹھیک ہے، پنجاب میں رہتے ہوئے بھی آپ دہلی کی زبان بول رہے ہیں اور آپ کی آواز میں سوز و گداز بھی ہے، لیکن آپ کا پڑھنے کا انداز، برا نہ مانیے، آپ کے پڑھنے کا انداز میں پسند نہیں آئے. آپ تو ایسے فدریانہ اور معذرت خانہ انداز میں اپنے شعر سنا رہے ہیں وہ آپ کو خود ہی یقین نہیں کہ یہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے. دیکھیے جو کچھ لکھیے محنت کر کے لکھیے اور پھر اس کو بڑے روب داغ سے پڑھیے. استاد مرحوم کا ایک قطعہ پڑھتا ہوں، پڑا فلک کو کبھی دل جلوں سے کام نہیں، پڑا فلک کو کبھی دل جلوں سے کام نہیں، جلا کے خاک نہ کر دوں تو داغ نام نہیں. تو آپ روب داغ سے پڑھیے. آپ تو ایسے پڑھتے ہیں جیسے معافی مانگ رہے ہیں، جیسے جو کچھ ہے وہی غلط ہے. میں نے کہا صاحب نہیں ایسی بات نہیں ہے، آپ کا قد و قامت ہے، آپ کا روب غالباً کہ نہیں، آپ میں خود اعتمادی کی کمی، خود اعتمادی کی کمی ہے. آپ اعتماد پیدا کریں. دیکھیں بیٹے ایک چیز ہوتی ہے کلام، ایک چیز ہوتی ہے کلام شاعری، یہ عطیہ خداوند یہ ہوتا ہے، ہر پڑھا لکھا آدمی شاعر نہیں بن سکتا. اور دوسری چیز ہوتی ہے قرۃ کلام، کہ اپنے کلام کو اس طرح پڑھنا کہ سامعین کے دلوں میں اترتا چلا جائے، اور یہ بھی عطیہ خداوندی ہوتا ہے. اور بہت کم لوگ ایسے ہیں جن کو یہ دونوں خوبیاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی ہوں کہ کلام بھی اچھا پڑھتا ہوں، پڑھ کے لے جاتا ہوں. آپ دیکھیے شبیر حسین جوش ملی آبادی سے بڑا شاعر تو ہندوستان نے پیدا نہیں کیا. ترکیبوں کا، بندشوں کا، تشبیہوں کا، اشتہاروں کا بادشاہ، الفاظ کو موتیوں کی طرح پروتا ہوا جاتا ہے اور نگینوں کی طرح جڑتا ہوا جاتا ہے، لیکن قہر کے کلام سے محروم ہے. بیٹے آپ تو اپنی طرف جوش صاحب کو سنے تو صحیح، وہ منہ میں اپنے خود کلامی کے انداز میں اپنے شعر سناتے ہیں اور لوگ ان کا منہ دیکھتے رہ جاتے ہیں کہ کیا کہہ رہے ہیں. وہ تو ان کے شاگرد اور ان کے مداح مصرع اٹھاتے ہیں تو پھر لوگ سر دھنتے رہ جاتے ہیں کہ ظالم نے کیا بات کیا.
تو بیٹے آپ خود اعتمادی پیدا کیجیے اور ہمارا کہنا مانیے. تو آپ کی آواز میں شور و گداز ہے, آپ ترنم سے پڑھیں. میں نے کہا نواز صاحب گستاخی ماں کو معذرت چاہتا ہوں, ترنم سے پڑھنا تو شرفا میں بڑا مایوس سمجھا جاتا ہے. نواز صاحب واہ, یہ آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ شاید سرگودے کی شرفا کی بات کریں. آپ سرگودے کی شرفا کی بات کریں یا ہمارے یہاں تو بیشتر شعرا ترنم سے پڑھتے. ساغر نظامی, بیزاد لکھنوی, ان کے ترنم نے تو دھوم مچا رکھی. اور بیٹے آپ کے یہاں پنجاب میں کیا حال؟ مشہور ریاضی دان خواجہ دل محمد ترنم سے پڑھتے. علامہ اقبال نے اپنی ساری ترمیم نظمیں جو ہیں شفا جواب شفا وغیرہ سب انجمن حمایت ترنم سے پڑھے. اور آپ کے ابو الحسن حفیظ جالندھری کی تانے تو یہاں آ کر ہماری جمنا کی لہروں سے ٹکراتی. آپ نے کیسے قابل کر پائی؟ تو میں اپنی تقریر ختم کرتا ہوں. وہاں سے میں نے ترنم سیکھا, اپنے غزلوں کے لیے دھنیں قائم کی. موسیقی سے مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے, لیکن آخری نوبت یہاں تک آ گئی کہ غزل بعد میں لکھتا, اس کی دھن پہلے قائم کرتا.